بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالسحور ميدان أرضه اول الدین معرفته وکمال معرفته الاخلاص به اما بعد بعثه بنور مضیہ والبرهان الجلیہ والمنهاج البادی والکتاب الہادی اسرته خیر اسرت شجرته خیر شجرت اغصانها متعدلة وثمارها معتدلة مولده بمکة ہجرته بطیبة على بها ذکره وامتد بها صوته اسمه بشیر المصدد ونذیر المعید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم فمنکری فضائلہم فولایتہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وخطابہ المتین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم صاحبان فہم و فراست سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں؟ اس لیے کہ جاہل اس دروازے پہ آتا نہیں اور صاحب فہم اس دروازے کو چھوڑ جاتا۔ بعض اوقات ہمیں ویسے تو میرے آقا و مولا مرشد رضا کا ایک جملہ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ آپ ہمیشہ فرماتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ مزہ دیتی ہے جو دشمن کے منہ سے سنی جائے۔ میرے آقا رضا کا فرمان ہے وہ فضیلت اپنا مانے، یہ اور بات ہے، وہ اپنا مانتا اس لیے ہے کہ اس کا خون بولتا ہے، غیر
مانتا اس لیے ہے کہ اس کے پاس علم آ گیا ہے. تو آپ کو ٹی وی پر بھی ملے گا, یوٹیوب پر بھی ملے گا, تو مزہ آتا ہے جب کوئی غیر بولتا ہے تو بڑا لطف آتا ہے. عزیزان محترم, جہاں میں نے کل گفتگو چھوڑی تھی وہیں پر لے کے جانے کے لیے مجھے مقدمہ بنانا پڑے گا, اور میں بزرگان سے معافی چاہتے ہوئے نوجوانوں کو تھوڑا ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں. اور کیجئے گا, رشتے ہمیشہ کچھ دیکھ کر بنائے جاتے ہیں. رشتے بنانے میں کچھ خاصیتوں کو دیکھا جاتا ہے, چاہے وہ رشتے بھائی بندی کے ہوں, ٹھیک ہے, بھائی بندی کے رشتے. یاد رکھنا ایک چیز طے ہے, جو رشتے آپ بنائیں گے ان میں وراثت نہیں آتی. بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے, یہ فقہی مسئلہ ہے جو میں اپنے لفظوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جو رشتہ ہم بناتے ہیں ان میں وراثت نہیں آتی. کسی کو اپنی کہنے اور کسی کو اپنا کہنے سے کوئی وارث نہیں بنتا. وارث وہ بنتا ہے جو خون میں شامل ہے. میں اپنے بچوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں, یہ سارے جن کی عمریں گزری ہیں, جن کی جو ہے وہ جوانی اس دہلیز زہرا پر گزری ہے, وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ رشتے کچھ دیکھ کر بنائے جاتے ہیں, یہاں تک کہ بھائی بندی کے رشتے بھی. اب مثال کے طور پر میں بھائی بندی کا رشتہ ہی اگر آپ کے سامنے پیش کر دوں تو وہ بھی اتنا اہم ہے کہ جس میں کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. میں مثال کے طور پر رشتہ علی و فاطمہ کو پیش کرنا چاہوں تو یہ وہ رشتہ ہے جو خون میں بھی ہے, خون میں بھی ہے اور بنانے میں بھی ہے. لیکن یہ وہ خون کا رشتہ ہے کہ جسے خون میں شامل بھی اس نے کیا اور ظاہری رشتے میں بھی شامل اس نے کیا. یہ سارے رشتے. اب مثال, رحمت للعالمین کے گھر سے کوئی رحمت کسی کے گھر میں جائے, توجہ ہے نا میرے دوستو, میں کسی اور رشتے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں لیکن مقدمہ بنا رہا ہوں یہ ایک رشتے کا. دیکھیں, رشتے ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی شوہر اور زوجہ کا ہو, رشتے بہت سارے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں ایک رشتہ پڑھنے جا رہا ہوں, تھوڑا سا غور کیجئے گا, بہت لطف آئے گا, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے لفظ رحمت کہا جو میرے سردار انبیاء, اس کے لیے یہ لفظ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ وہ رسول ہے کہ جسے قرآن نے رحمت للعالمین کہا, ٹھیک ہے. میں یہ اوپر کا راستہ بند تھا, اب جہاں سے بھی آؤ یہاں آنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے فیضان مدینہ والا راستہ. دو چار چیزیں بڑی اچھی نظر آئیں, بہت خوشی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہاں سے گزرا تو مجھے پرچم بھی نظر آئے. میں آ رہا ہوں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں یہ تو میں آتے آتے دیکھ کے آیا. جو میں نے کتابوں میں پڑھا وہ کچھ اور ہے, جو دیکھا وہ کچھ اور ہے. پھر جہاں سے جب گزر رہا تھا تو میں نے پرچم دیکھے, بڑے زبردست پرچم, اور ایک دل کو ڈھارس ہوئی کہ کم سے کم کوئی تو ہے جو ہماری طرح پرچم اٹھانے کے شوقین ہے. کوئی تو ہے نا جو پرچم, ہاں کوئی بڑے محمد کا اٹھاتا ہے, کوئی چھوٹے محمد کا اٹھاتا ہے.
پرچم ہے، تو یہ تو الحمدللہ بہت لطف آیا۔ لیکن میں نے میرے ساتھ آئے ہوئے میرے چچا سید ریاض حسین شاہ، سید ضمیر حسین شاہ صاحب سے معلوم کیا کہ چچا یہ جو پرچم ہے اس پر کچھ بنا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ نالین شریف ہے جس کی عکس۔ میں کیا کروں مرزا صاحبان، میں کیا کروں سجاد بھائی، میں جان بوجھ کر میں نے اس عکس کو ایک اور نام دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا گیا عکس۔ عکس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کہا شبیہ۔ میں نے کہا کیا ہے یہ؟ کہا شبیہ۔ میں نے کہا کمال ہو گیا، جو کل جھنڈا نہ مانے آج جھنڈا بھی اٹھائے، جو کل شبیہ نہ مانے آج شبیہ بھی اٹھائے۔ اور جو ہے ہاں، لیکن وہ الگ بات ہے، شبیہ میں نے دیکھی، وہ شبیہ نالین مبارک، ہم قربان جائیں اس نالین سے جس پہ محمد کے قدم پڑے، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں، ہماری نسلیں قربان محمد کی جوتی پہ۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کی جوتی پڑھوں، توجہ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو پڑھوں گا کہ محمد کی جوتی کیا ہے، جس کی جوتی معراج کرے۔ جو ہے لیکن پھر بھی دیکھ کے خوشی ہوئی، لیکن ایک دل میں وہ نور وہاں پہ ہی آتا ہے جہاں پہ اندھیرا ہو جائے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بات نور کی ہے تو ذرا عرض کرتا چلوں، غور کیجئے گا، بڑی دل کو ڈھارس ہوئی کیا دیکھ کے؟ محمد کی نالائن دیکھ کے بڑی ڈھارس ہوئی، لیکن پھر بھی وہ جو سیدوں والا کلیجہ ہے، اس کلیجے میں ایک بات سی آئی، اب وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی نصیب اپنا اپنا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب کسی کو پیروں والا ملا اور کسی کو کندھے والا ملا، مل کے ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو یہ وہ ذات ہے جسے رحمت للعالمین کہا گیا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں نے عرض کیا ہے کہ رشتے کچھ دیکھ کر بنائے جاتے ہیں، یہ وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ ایک جگہ پہ کہا رحمت ہے، پھر ایک اور آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ دیکھو یہ ہفتہ وحدت شروع ہونے والا ہے نا، تو ہم تو اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ مسلمان، اتحاد بین المسلمین کا ترجمہ کیا ہوا؟ مسلمان کا بھائی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مومن منافق کا بھائی ہو۔ اتحاد بین المسلمین کے قائل ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلم کا بھائی، مومن کا بھائی، کافر کا بھائی، مشرک کا بھائی، تو منافق بھی منافق کا بھائی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستوں؟ تو آیت نازل ہوئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقہ واریت مت کرو، دھڑے مت بنو، ایک دوسرے سے جدا مت ہونا، رسی کو مضبوطی سے پکڑنا،
ایک دوسرے سے جدا مت ہونا، فرقہ واریت سے بچنا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور میرے اس نعمت رسول کو بھی یاد رکھنا، أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جس نے تمہارے دلوں میں الفتیں بھر دی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کا منہ تک دیکھنا گوارا نہ کر رہے تھے، تب اس محمد نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اچھا جب یہ بھائی کی بات آئی، میں نے کہا اب یہ بھائی رشتہ ہے، خون والا نہیں ہے، نہیں سمجھے، یہ خون والا رشتہ نہیں ہے، یہ بنانے والا رشتہ ہے۔ تو اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ تو کہاں لکھا ہے کہ منافق اور مومن بھائی؟ یہ تو قرآن نے کہا مومن کا بھائی ہے، مسلم کا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر سورہ منافقون پہلی آیت، ان المنافقین والمنافقات اولئک بعضهم بعضا، یاد رکھنا منافق مرد ہو یا عورت ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ تو پتہ چلا اللہ نے جب بھی رشتے جوڑنے کی بات کی ہے کچھ دیکھ کے بات کی ہے، ادھر بھی اسلام ادھر بھی اسلام، ادھر بھی ایمان ادھر بھی ایمان۔ نبی پر وحی نازل ہوئی اور کہا گیا کہ اب ایک کو دوسرے کا بھائی بنائیں، تو حضور رشتے داریاں قائم کرنے کے لیے، بھائی بنانے کے لیے حضور نے ایک اصول طے کیا کہ دیکھو بھائی بنا رہا ہوں، کلمہ گو تو سارے ہو، تو اب میں بھائی بنانا چاہتا ہوں، میں کچھ چیزیں دیکھوں گا جس کے اندر وہ چیزیں پائی جائیں گی وہ ایک دوسرے کا بھائی بن جائے گا۔ تو بھائی بنانے کے لیے حضور نے 3 چیزوں کو سامنے رکھا، کردار، بھائی صاحب جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، کردار دیکھا، پھر مزاج بھی دیکھا، کون پولائٹ ہے اور کون چڑچڑا ہے، تو چڑچڑوں کو چڑچڑوں سے ملایا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں لگتے رکھے چکر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تھوڑا توجہ کیجئے گا، حضور نے رشتہ قائم کرنے کے لیے کچھ اصول قائم کیے کہ کردار ملتا ہو، مزاج ملتا ہو اور مستقبل کے منصوبے ملتے ہو۔ حضور نیچے اترے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنانا شروع کر دیا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، حضور نیچے اترے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنانا شروع کر دیا، اصحاب کو بھائی بنانا شروع کر دیا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنانے کے لیے کردار دیکھ رہے ہیں، مزاج دیکھ رہے ہیں، مستقبل کے منصوبے دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھے، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا اور آگے بڑھے، حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں دیا، کیوں دیا؟ کردار دیکھا، مزاج دیکھا، مستقبل کے منصوبے دیکھے اور آگے بڑھے، حضرت غنی کا ہاتھ لیا، حضرت ابن مسعود کے ہاتھ میں دیا، کیوں دیا؟ کردار دیکھا، مزاج دیکھا، مستقبل کے منصوبے دیکھے، آگے بڑھے، ابو ذر کا ہاتھ لیا، سلمان کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ کردار دیکھا، مزاج دیکھا، مستقبل کے منصوبے دیکھے۔ علی کی عزت کی قسم ہے، آپ محمد کے جوتی کی بات کرتے ہو، ہم تو محمد کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ محمد کا صحابی ہو، اس کے قدموں کی، جوتی کی دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہمارے یہاں جو مصطفیٰ سے ریلیٹڈ ہے وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مرشد ہے، تو ہمارے یہاں اصحاب کے لیے بہت زیادہ مقام ہے، لیکن شرط ہے کہ صحابی ہو۔ بھائی صاحب، ہم مسلمان اسے مانتے ہیں جسے قرآن مسلمان کہے، مومن اسے مانتے ہیں جسے قرآن مومن کہے، کافر اسے مانتے ہیں جسے قرآن کا، اور تیرے لکھنے سے دیواروں پہ کوئی کافر نہیں ہوتا، اور تیرے لکھنے سے کوئی مسلمان بھی نہیں ہوتا۔
ہم تو مانتے ہی قرآن کا ہے. تو بھائی ہمارے لیے قابل احترام، ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے رشتہ جوڑتے جا رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا قبلہ کہ رشتہ جوڑنے کے لیے بھی کچھ دیکھا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو رشتے جوڑنے کے لیے حضور نے دیکھا، کردار دیکھا، مزاج دیکھا، مستقبل کے منصوبے دیکھے، ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے 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 ساری مسجد بھائی بھائی ہو گئی. جب ساری مسجد بھائی بھائی ہو گئی تو حضور نے دیکھا کہ کونے میں جوان ہے جو رو رہا ہے. حضور آگے بڑھے، زندہ باد زندہ باد. حضور آگے بڑھے، حضور نے قریب جا کے کہا ماذا ماذا یبکی کا یا علی، علی کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ تو جیسا سوال تھا ویسا میرے آقا نے جواب دیا، یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک، آپ نے صحابہ میں سے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو آپ نے فرمایا یا علی اگر تیرا شمار ان میں ہوتا، تیرا شمار زندہ باد، تیرا شمار ان میں ہوتا تو کسی کا بھائی بنا دیتا. گھبراتا کیوں ہے؟ بھائی بنانے کے لیے قانون کیا ہے؟ کردار ملے، مزاج ملے، مستقبل کے منصوبے ملے. تو گھبراتا کیوں ہے؟ جن کے ملے ان کو ملا دیا، تو اب گھبرا نہیں. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. رشتہ جوڑنے کے لیے کچھ چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. یار کمال نہیں ہے، کمال نہیں ہے. کیا کہا؟ ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا اور اپنا بھائی کس کو بنایا؟ اور علی کا بھائی کس کو بنایا؟ یار کمال ہے. پورے مدینے میں نہ کوئی محمد کا بھائی بن سکا، نہ کوئی علی کا بھائی بن سکا، تو یہ شام کا گنڈا علی کا بھائی کیسے بنے گا؟ بھائی بننے کے لیے بھی کچھ چاہیے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیا کروں؟ مجھے اس رشتے تک پہنچنا ہے، مجھے پھر 4 آیتوں کا سہارا لینا پڑے گا. اگر آپ کا ذہن میرا ساتھ دے، یہ الفاظ ہیں سورت قصص کے 34 35 2 آیتیں پڑھوں گا. گھبرا تو نہیں گئے آپ لوگ؟ ہاں دل سے پڑھتا ہوں، دل سے سنیے گا. ہاں غور کیجئے گا. یہ الفاظ ہے سورت قصص کے. پروردگار عالم نے ایک بھائی اور بھی دکھایا ہے، ایک بھائی اور بھی دکھائے ہیں قرآن میں. یہ الفاظ ہیں کس کے؟ جناب موسیٰ کے. جناب موسیٰ اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور پھر اللہ نے انہیں جواب بھی دیا. الفاظ کیا ہیں؟ سورت قصص آیت نمبر 34 جس میں جناب موسیٰ نے کہا وَأَخِي هَارُونَ، اخی ہارون افصح منی لسانا فارسلہ معی ردا ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون. یہ جملے جناب موسیٰ کے اپلیکیشن دی. کہا واخی ہارون افصح منی لسانا، یا اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے اچھا بولتا ہے، میرا بھائی ہارون مجھ سے اچھا بولتا ہے، تو فرسلہ معی، اس کو میرے ساتھ ان ظالموں کے بیچ میں بھیجنا. کیوں؟ ردن ان یصدقنی، تاکہ میرا بھائی
میری تصدیق کرے. کتنے آرام سے ہضم کر گئے جملہ قرآن کا. کیا کہا جناب موسیٰ نے؟ میرا بھائی میرے ساتھ بھیج تاکہ میرا بھائی مجھ نبی کی تصدیق کرے. 363 حواری تھے جناب موسیٰ کے، تو کسی ایک کو لے جاتا نا اپنی تصدیق کے لیے. جناب موسیٰ کا بھائی لے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبوتوں کے گواہ نوکر نہیں بھائی ہوتے. کیوں یہ چلے گا؟ کیوں یہ چلے گا؟ انی اخاف لأن یکذبون. میں اس بات سے گھبراتا ہوں کہ کہیں دشمن میرا انکار نہ کر دے، مجھے جھٹلا نہ دے. یہ ہوگا نہیں سجاد بھائی، میں اب اپنے وہی حیدرآبادی لہجے میں بتاؤں گا. یہ ہوگا، یہ نہیں، نبی کا بھائی ہوگا. پتہ نہیں کہاں پڑھ دیا میں نے. نبی کا بھائی ہوگا تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. معلوم ہوا نبی کے ساتھ بھائی کا ہونا کمال ہوتا ہے. یہ نبی کا بھائی اگر کسی کو سمجھ میں آ گیا تو کام ہو گیا. سنو، کہتا ہے فرسل ہو معی لأن یصدقنی ردن ان یصدقنی انی اخاف لأن یکذبون. میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دے. یہ ہوگا تو کوئی مجھے جھٹلا نہیں سکتا. یعنی نبی کو جھٹلانے کے امکان ہیں، لیکن اگر بھائی ساتھ ہوگا تو پھر پرواہ نہیں ہے. اب اللہ نے جواب دیا. یہ اللہ سے مانگا کیا؟ جناب موسیٰ نے اللہ سے مانگا کیا؟ کہ مجھے میرا بھائی میرا گواہ بنا کر دے. ڈائریکٹ کیوں نہیں کہا تو میری تصدیق کر، تو مجھے بچا، تو میری مدد کر؟ اللہ نے جواب دیا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اب جواب ہے اللہ کا. یہ تو پہلی آیت سنیں کیا کہا اللہ نے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ. آیت ہے قصص 34ویں آیت. نَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ. موسیٰ ہم نے تیرے بھائی کو مددگار بنا دیا. یار یہ رشتہ خدا کرے سمجھ میں آ جائے. میں نے نبی کے بھائی کو مددگار بنا دیا. اگر آج یا علی مدد سمجھ میں نہ آیا تو میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. وَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ. ہم نے تیرا مددگار تیرا بھائی بنایا. تو کوئی تو حواریوں میں سے اٹھتا اعتراض کرتا کہ مدد تو اللہ کرے، یہ بھائی نبی کا مدد کیوں کر رہا ہے؟ یہ اللہ بتانا کیا چاہتا ہے ابھی سنیں. ابھی تو بات ابھی تو شہ سرخی ہے، ڈیٹیل تو آگے آ رہی ہے. غور کیجئے گا جہاں آپ لوگوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. توجہ. وَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ. اللہ جواب دے رہا ہے نَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ فَجْعَلْنَاكُمَا سُلْطَانًا. میں تم دونوں کو، نبی اور نبی کا بھائی، میں نام نہیں لے رہا، اب میں رشتہ بتا رہا ہوں کیونکہ بات رشتے کی چلی ہے، مجھے رشتے تک پہنچنا ہے، اس وجہ سے اب میں رشتہ بتا رہا ہوں. نبی اور نبی کا بھائی. اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاكُمَا سُلْطَانًا بِآیَةٍ. میں تم دونوں، نبی اور نبی کا بھائی، تم دونوں، یہ تم دونوں ذہنوں میں رہے میرے جوانوں کے تاکہ میں نتیجہ دے سکوں. انتما فجعلکما، میں تم دونوں کو، نبی اور نبی کا بھائی، سلطانن بآیت، ایسی عزت دینا چاہتا ہوں کہ لا یسلون، کوئی بھی تمہاری برابری نہ کر سکے. نہ نبی کی، نہ نبی کے بھائی کی، نہ نبی کی، نہ نبی کے بھائی کی. جسے اللہ عزت دے اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. عزت نبی کو بھی دے رہا ہے،
نبی کے بھائی کو بھی دے رہا ہے. پتا چلا جو نبی کا مخالف وہ بھی نمک حرام، جو نبی کے بھائی کا اور جو ہمارا دوست فجعلناکما سلطانا بآیۃ لا یصلون، کوئی بھی تم دونوں کی برابری نہیں کر سکتا. جس نے کی وہ کل بھی لعنتی. کون؟ جو صرف نبی کی برابری کرے، نبی کی بھی نبی کے بھائی کی بھی. یار میں پتہ نہیں جوانوں کو کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں. رشتہ دیکھیے گا، نبی کی بھی نبی کے بھائی کی بھی. پھر کیا کہا؟ اب اللہ کہتا ہے میں تم دونوں کو عزت دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی امتی تمہاری برابری نہیں کر سکتا اور تم دونوں کو بھیج رہا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ فَأَنْتُمَا فَمَنْ اتَّبَعْتُمَا، تم دونوں. کون دونوں؟ نبی نبی کا بھائی. یار مجھے نبی نبی کا بھائی سمجھانا ہے، رشتہ سمجھانا ہے، مجھے ایک اور رشتے تک پہنچنا ہے. نبی نبی، انتما تم دونوں، انتما تم دونوں، نبی اور نبی کا بھائی. وَمَنْ اتَّبَعْكُمَا، اور وہ جو نبی اور نبی کے بھائی دونوں کو مانے. اللہ کہتا ہے انتما ومن اتبعکما، تم دونوں اور وہ جو تم دونوں کو مانے. الغالبون، وہی قیامت میں کامیاب ہے. پتا چلا اکیلا موسیٰ کو ماننے والا کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جو دونوں کو مانے، نبی کو بھی نبی کے بھائی کو بھی، نبی کو بھی نبی کے بھائی کو بھی. مجھے نہیں معلوم یہ اللہ نے سمجھایا کیا ہے. اب سنو کہ نبی جو اللہ بتانا چاہ رہا ہے وہ نبی سمجھانا چاہ رہا ہے. میں پھر سے ترجمہ کرتا ہوں، کیا کروں؟ مجھے نتیجہ دینا ہے. اللہ نے کہا، جناب موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار قرار دے تاکہ وہ میری تصدیق کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ مجھے جھٹلا نہ دے. تو اللہ نے کہا میں نے تیرے بھائی کو مددگار بنا دیا، مددگار بنا دیا. اور تم دونوں کو وہ عزت دی ہے کہ کوئی امتی تم دونوں کی برابری نہیں کر سکتا. اور یاد رکھنا تم دونوں اور وہ جو تم دونوں کو مانیں گے وہی کامیاب ہوں گے. تو بنی اسرائیل کا کلمہ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کا کلمہ کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. ختم ہوا؟ کہ نہیں؟ بچے گا وہ جو دونوں مانے گا. وہ ہارون ولی اللہ. میں تو ابھی نتیجہ تو اب دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آیت سن لی تو اب سنو نبی کیا کہتا ہے. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے. جو ان دونوں کو مانے وہ مومن، جو نہ مانے وہ منافق، جو ان دونوں کو نہ مانے وہ بھی. تو سب چیزوں میں برابر نا، سب چیزوں میں برابر نا، سب چیزوں میں برابر نا. موسیٰ کی مخالفت ہوئی تھی. میں پتہ نہیں کہا، میں ختم کر رہا ہوں، میں آ رہا ہوں اس رشتے کی طرف جو کل میں نے چھوڑا تھا. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. دونوں بھائی ہیں نا. مخالفت کس کی ہوئی؟ لا الہ کی. موسیٰ کلیم اللہ کی. مخالفت کب ہوئی؟ جب موسیٰ گئے ہارون وصی بنے. تو مخالفت نبی جو کہہ رہا ہے کچھ دیکھ کے کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ مخالفت نہ لا الہ کی ہوگی نہ موسیٰ کلیم اللہ کی ہوگی، مخالفت ہوگی ہارون ولی اللہ کی. تو اب یہ قانون آگے بڑھے گا نا، دنیا میں بچے گا وہ جو اللہ کو بھی مانے، نبی کو بھی مانے، نبی کے بھائی کو بھی.
بھائی صاحب رشتہ داریاں جتنی بھی ہوتی ہیں کچھ دیکھ کر ہوتی ہیں. اب پہنچ گئے ہم. ہاں ظاہر ہے کہ اب رشتہ بہت بڑا رشتہ لینے کے لیے جناب عقیل پہنچے ہیں. ہاں جناب حزام کے پاس باتیں چلی. اب دو سردار آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ہاں دو سردار. یا سید البطحاء ابن الصفا والمروہ. حزام جناب عقیل کو کہہ رہا ہے اے صفا اور مروہ کے بچے، اے کعبہ کے متولی، اے نور پھیلانے والے خاندان، یا منبت الوحی، یا منزل الوحی، یا معدن الرسالہ، اے وہ گھرانہ جس میں رسالتیں پلتی ہیں. ہاں وہ خاندان پہچانتے تو ہے نا. رشتہ داریاں کچھ دیکھ کر ہوتی ہیں. کیسے آنا ہوا؟ اب نمائندہ ابو طالب بات کرتا ہے، کہتا ہے یا عزت العرب. حزام سے بات ہے. اب حزام سے بات نہیں ہے، عباس کے نانا سے بات ہے. کمال ہے. یا عزت العرب، اے عربوں کی عزت، اے قداور خاندان، اے وہ خاندان جن کی بچیوں کو سورج نہیں دیکھتا، اے وہ خاندان جو جاگتا ہے تو عرب سوتا ہے، اے عزتوں کی حفاظت کرنے والوں. کیسے آنا ہوا؟ یہاں پر کل میں نے چھوڑا تھا، اب یہیں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. وہ تو میں نے مقدمہ بنایا تھا، توجہ ہے، پیش کر دیا کہ ہم آپ کے خاندان سے بنو ہاشم بنی کلاب سے رشتہ داری جوڑنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کا تو ویسے پورا خاندان آلہ ہے، سارے کے سارے شہنشاہ ہیں، لیکن یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ وہ کون شہزادہ ہے جو ہمیں عزت دینا چاہتا ہے؟ عقیل نے کہا میرا چھوٹا بھائی علی. یہ جو علی کہا اس نے امامہ اتارا، سجدے میں جا کے کہتا ہے مالک تیرا شکریہ، آج میرے گھر وہ آیا ہے جو تیرے گھر آیا تھا. یہاں پر کل کی گفتگو ہماری ختم ہوئی تھی. اب آج سے شروع. سنیں کیا ہوا. جناب حزام میرے غازی کے نانا، انہوں نے کہا دیکھیں عقیل آپ نے بہت بڑی عزت دی ہے، میرے لیے بہت بڑا افتخار ہے، بڑی عزت ہے. ہم وہ قبیلہ ہیں کہ جن کے گھروں میں جو نوکر اور غلام ہیں وہ مرد ہیں. میری بیٹی وہاں جا رہی ہے جہاں فرشتے غلام ہیں. لیکن میں اپنی بیٹی سے ضرور اجازت دوں. عقیل نے کہا شکر ہے آج بھی تمہارے خاندان میں بیٹیوں کو عزت دینا آتی ہے، کیونکہ یہ تو صرف ہمارا خاندان ہے جو بیٹیوں کو عزت دیتا ہے. بھائی صاحب کوئی رشتے دیکھ کر دیے جاتے ہیں، یہ دوسروں کی طرح نہیں ہے کہ زبردستی دے دو. میں کیا کروں یار مرزا صاحب، میں جملہ دینا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو. یہ یہاں پر کچھ دیکھ کر رشتہ کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سلوات میں گھسنے کے لیے، چادر میں گھسنے کے لیے، درود میں آنے کے لیے. اس لیے نہیں ہے، یہ رشتہ کچھ دیکھ کر دیا جاتا ہے. حزام اندر گئے، اہلیہ کو عباس کی نانی کو بلایا. سمامہ جی سردار پردہ لگاؤ، میری بیٹی کو بلاؤ. اندازہ کرو یہ وہ ہے عباس کی ماں جو باپ کے سامنے بھی نہیں بیٹھتی. عزت ہے تو دیکھو. جناب فاطمہ کلابیہ، میں نے کل ایک جملہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا.
آج اسے کمپلیٹ کرتا ہوں اس بات کو شروع کرنے سے پہلے. یہ وہ بی بی ہے جسے بچپن میں ہی ام البنین کا لقب ملا تھا. کیسے؟ سنیں. جناب ام البنین کی والدہ جناب ثمامہ، انہوں نے خواب دیکھا کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ بارش ہوئی ہے، بارش کے کچھ قطرے میرے ہاتھوں پہ گرے ہیں اور وہ ہیرے اور جواہرات ہو گئے. میں نے ایسے مٹھی بند کر دی. صبح ہوئی تو جا کے اپنے خاندان کے کسی بڑے کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ مبارک ہو، اللہ ایک ایسی بیٹی دے گا جو ہیرا ہوگی، اسے ایسے ہی بچا کے رکھنا. فاطمہ ہو گئی جناب ام البنین، کچھ بڑی ہوئی 8-10 سال کی. صبح کو ماں سے کہتی ہے ماں میں نے بھی خواب دیکھا ہے. بیٹا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے میری گود میں ایک چاند اترا اور میں پہنچ گیا. میری گود میں ایک چاند اترا ہے، ایک چاند اترا ہے. میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور 3 اور چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں جو میرا طواف کر رہے ہیں. اچھا. صبح ہوئی، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، سیدھے لے گئی اسی بزرگ کے پاس کہ اب بتا میری بیٹی نے کیا دیکھا. وہ دیکھ کے کہتا ہے اللہ اسے 4 بیٹے دے گا، 3 ستارے ہوں گے، 1 چاند ہوگا. اس دن سے ماں نے اسے کہنا شروع کر دیا ام البنین. علی نے تو بعد میں کہا. تب سے جناب ام البنین پردے کے پیچھے آ گئی. ثمامہ فاطمہ کا رشتہ آیا ہے. وہ تو جانتی تھی. جناب فاطمہ کے لابیہ سے پوچھا گیا. اب ماں پوچھتی ہے فاطمہ جی ماں جانتی ہو ہمارے مہمان خانے میں کون ہے؟ بھائی صاحب جاگنا بہت بڑا جملہ ہے. فاطمہ جانتی ہو ہمارے مہمان خانے میں کون ہے؟ کہا اماں آپ تو جانتی ہیں کہ ہمارے قبیلے کی عورتیں یہ نہیں دیکھتی کہ مہمان کون آیا، ہمارا اسے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن جو بھی آیا ہے کس ارادے سے آیا ہے؟ کہا تیرا رشتہ لینے کے لیے. کتنے دن سے؟ کہا 3 دن سے. کہا جب پوچھا ہے تو آج میں بھی بتاتی ہوں. 3 دن سے مسلسل میرے گھر میں بھی ایک بی بی آتی ہے، میرے حجرے میں بھی ایک بی بی آتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو سارا کمرہ جگمگا اٹھتا ہے. اور رات جب آئی تو اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ 3 بیبیاں اور بھی تھی. اور مجھے کہتی ہے دامن پھیلا. میں نے دامن پھیلایا، ایک چاند میری گود میں رکھ کے کہا مبارک ہو بیٹا. اب یہ بارات میں کل پڑھوں گا کہ عباس کی ماں کی بارات چلی کیسے تھی. یہ تو میں کل پڑھوں گا انشاءاللہ. اب آپ نے گریا شروع کر دیا ہے تو آج کا کیلنڈر اگر آپ نے دیکھا ہو تو آج کی تاریخ وہ ہے جس دن جناب علی اصغر کی ماں نے دنیا چھوڑی. یہ بی بی کوئی عام بی بی نہیں ہے، بہت بہادر قبیلے کی بیٹی ہے. یہ وہ قبیلہ ہے، یہ وہ قبیلہ ہے، یہ وہ قبیلہ ہے. سننا یہ وہ قبیلہ کون سا قبیلہ ہے؟ جیسے ہی حسین اصغر کو لے کے چلے گئے، میں کیا کروں، مجبور ہوں 2 جملے دینا چاہتا ہوں. دیکھیں عرب کے
جو کتاب ہے الممالک والمسالک، منقری کی کتاب ہے، اور یہ کتاب بہت ہی معروف کتاب ہے، آج سے تقریباً 300 کچھ سال پرانی ہے۔ میرے پاس میری لائبریری میں، جہانیہ لائبریری میں موجود ہے، میں پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے کل بھی کہا تھا اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، اس لیے کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے پوچھیے گا، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں عرب کے جنگجوؤں کی جنگوں کو بھی بیان کیا گیا ہے، انداز رزم کو بھی بیان کیا گیا ہے، اوزار رزم کو بھی بیان کیا گیا ہے، تلواروں کی قسمیں، تیروں کی قسمیں۔ اللہ اکبر۔ عرب میں کچھ تیر ہیں، ایک تیر وہ ہوتا ہے جسے نمل کہتے ہیں، اس سے پرندے مارے جاتے ہیں، بڑا نازک سا ہوتا ہے، اس سے پرندے مارے جاتے ہیں۔ اور ایک تیر ہوتا ہے جسے میزاب کہتے ہیں، وہ جو ہمارے گھروں پر پانی کی نکاسی کے لیے جو بنایا جاتا ہے اس کی شکل کا ہوتا ہے، وہ زیادہ تر گھوڑوں پر چلایا جاتا ہے۔ اور تیسرا تیر وہ ہوتا ہے جسے منبال کہتے ہیں، یہ وہ تیر ہے جس سے جانوروں کو شکار کیا جاتا ہے، ہرن ہوا اور اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں۔ ایک تیر وہ ہے جس کا نام ہے سیشوبا، یہ وہ تیر ہے جسے ہندی زبان میں ترشول کہتے ہیں۔ اس کے سامنے 3 نوکیلی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ عرب کے وحشی جنگ سے پہلے اعلان کرتے ہیں یار یہ کسی انسان پہ نہ چلانا، واہ ربا اب تیری قسمت۔ کیوں؟ اس سے ہاتھی مارے جاتے تھے، واہ اصغر تیری قسمت۔ تاریخ نے لکھا ہے جیسے ہی ہرملا نے یہ تیر کھڑے ہو کے نہیں چلایا جاتا، اسے چلانے کے لیے گھٹنا ٹیکنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی تیر رکھا کمان میں، یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے اصغر کی ماں جس کی آج شہادت کی رات ہے، اتنے میں دوڑی اپنے خیمے کی طرف، اپنے خیمے میں اندر گئی، وہاں پر جو اس کا سامان رکھا تھا اس میں سے ایک تیر کمان نکالا۔ یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے جن کے بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت تیر کمان بھی دہیج میں دیا جاتا ہے، یہ بہت بڑی تیر کمان کی ماہرہ ہوتی ہیں۔ جیسے ہی ادھر وہ تیر رکھا گیا، ادھر اصغر کی ماں نے بھی تیر رکھا۔ زینب نے ہاتھ ڈال کے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یہ میرا لال ہے، کہا تجھ سے اچھا تیر میں چلا سکتی ہوں، لیکن پھر زہرا کو کیا جواب؟ میں اس بی بی کی شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں جس کی آج شہادت کی شب ہے، مجبور ہوں، میں شہزادے کی شہادت نہیں پڑھتا، میں مانتا ہوں، میرا عقیدہ ہے یہ وہ شہزادہ ہے جس کا خالی جھولا جھولیاں بھرتا ہے۔ خدا رحمت کرے شہید محسن نقوی کو، مرحوم ہمیشہ کہتا تھا ہاں یہ در نجف ہے کبھی یاقوت بنے گا، یہ در نجف ہے کبھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ ہاں عزاداران امام، سارا موضوع چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ تو ایام رہائی کے ہے نا، لیکن آج میری آقا زادی کی وفات کا وقت ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جو 3.5 سال دھوپ میں بیٹھی ہے، نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے میں آئی۔ روز میرے وقت کا امام آ کے کہتا ہے ماں آج تو چھائے میں آ جا، آج آخری دن تھا، آج تو سائے میں آ جا۔ عزاداران امام،
بیٹے کو دیکھ کے کہتی ہے سجاد کیسے سائے میں آؤں، میں تو دھوپ میں چھوڑ کے آئی تھی، میں کیسے سائے میں آؤں؟ ماں پھر سے کہا، لیکن بی بی سائے میں نہیں آیا۔ سجاد اندر حجرے میں گئے، کاغذ اور قلم اٹھایا، ایک خط لکھا، چچا مختار 3.5 سال ہو گئے ہیں میری ماں سائے میں نہیں آتی۔ بس یہ خط پہنچا ہے جناب مختار کے پاس۔ مختار نے خط کو آنکھوں سے لگایا اور اعلان کیا اصغر کے قاتل کو تلاش کرو۔ جیسے ہی اصغر کا قاتل ملا 2 سے 2.5 دن میں، جیسے ہی اصغر کا قاتل ملا اسے سامنے کھڑا کر کے کہتا ہے او ظالم، اور جس کے بیٹے کے سینے میں برچھی ٹوٹ گئی اس کی ماں بھی سائے میں سوتی ہے، اور جس کا بیٹا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس کی ماں بھی سائے میں سوتی ہے۔ ظالم بتا تو نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا کہ اس کی ماں سائے میں نہیں آتی؟ اور ملا کہتا ہے میں نے 3 ظلم کیے، 3 ظلم۔ کہا کون سے؟ کہا پہلا ظلم یہ کیا کہ جس تیر سے مارا اس کا وزن بچے سے زیادہ تھا۔ دوسرا ظلم یہ تھا کہ جب میں نے تیر رکھا خیمے کے پیچھے سے اس کی ماں ہاتھ جوڑ کے کہتی رہی اپنا تیر بھی دے میرا صغیر بھی دے۔ اور تیسرا وہ ظلم کیا جس کے بعد یقین تھا کہ اس کی ماں اب مر گئی۔ کیا کیا؟ کہا جب سر گنے گئے تو ایک سر کم تھا۔ پوچھا گیا کس کا سر کم تھا؟ کہا ایک چھوٹا سا بچہ تھا جسے حسین نے اور اس کی ماں نے دفنا دیا تھا۔ کہا تلاش کرو مجھے اس کا سر چاہیے۔ شمر نے اعلان کیا، کہتا ہے تلاش کرنے کے بہت سارے طریقے تھے لیکن جو طریقہ میں نے اپنایا وہ یہ بی بی دیکھ رہی تھی۔ کہا ظالم تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے نیزہ اٹھایا کربلا کی زمین میں مارنا شروع کر دیا، سب کے سر نیزے پہ تھے اور اس بی بی کا پورے کا پورا اصغر نیزے پہ آ گیا۔ خط لکھ کے روانہ ادھر سے کیا، اور ایک مرتبہ آخری بار آ کے کہا ماں میں نے خط لکھ دیا اب تو آ جا۔ جواب نہیں دیا۔ اب سجاد چیخ کر کہتا ہے تجھے وقت کا امام کہتا ہے ماں اب تو اندر آ جا، لیکن بی بی ہلی نہیں۔ سجاد نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بی بی پیچھے لڑک گئی۔ سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون علی لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بارے رہا صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا۔ آج کی شہیدہ بی بی کا واسطہ، شہزادی ام البنین کا واسطہ، جناب ام رباب کا واسطہ، پروردگارہ جن کی جھولیاں خالی ہیں ان کی جھولیاں بھر۔ یا الہ العالمین ہم سب کو جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں پروردگارہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا، خدمت گزاران فرش عزا کی خدمتیں، ہمارے نوح خان، ہمارے مرثیہ خان، ہمارے ذکر پڑھنے والے، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اپنے ذاکر رسول کا ہم سب کی عبادت اپنی بارگاہ پروردگارہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا۔ جو مومنین و مومنات علیل و بیمار ہیں انہیں شفائے بلی و عنایت فرما۔ پروردگارہ جن کی دعائیں ہمارے ذمے ہیں پروردگارہ صدقہ محمد اور آل محمد کی عزت کا، ہمارے برادر احمر مغل صاحب کی اہلیہ جن کی طبیعت ناساز ہے، خدایا تجھے واسطہ ہے غیرت کے مریض سجاد کا،
جملہ مریضان مومنین و مومنات کو شفا عنایت فرما، جیسا حبدار و عزادار بنایا ہے ویسا نمازی ہونے کی توفیق عطا، نمازیوں کے عزادار ہے پروردگارا، اس فرش اور تمام فرش ہائے عزا کے حقیقی مالک و وارث مہدی مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ادنا نوکروں میں شمار فرما، ربنا وتقبل دعا بحق زہرا و ابیہا و بعدہا